قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، کہ یہ خون جگر وہ چیز ہے کہ اگر پتھر میں بھی آپ لگا دینا، اور کہتے ہیں کہ اگر بندہ لگ جائے تو پتھر کو بھی انسان بنا سکتا ہے، پتھر کو بھی ہیرا بنا سکتا ہے، لوگ تو کوئلے کو کاٹ کے ہیرا بناتے ہی ہیں، تو اس لیے یہ وہ قطرہ خون جگر ہے جو سل کو بناتا ہے دل، کہ جو پتھر کے اندر بھی زندگی ڈال دیتا ہے، اور پتھر کو بھی ایک ایسا معجزہ بناتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے بڑا تابناک اور ایک لائیولی ایک چیز بن جاتی ہے، ایک زندگی سے بھرپور چیز بن جاتی ہے۔ خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، اور خون جگر سے کہ جس صدا کے اندر خون جگر شامل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک عشق شامل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک تڑپ شامل ہوتی ہے، تو وہ صدا بھی جو نا وہ سرور اور سرود کا باعث بن جاتی ہے۔ اب اسی کو حرم قرطبہ کو پھر اقبال دوبارہ ایڈریس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تو اس سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود۔ اب اقبال نے کیا کیا کہ اپنی شاعری کو حرم قرطبہ کے ساتھ ملایا، کہ جس طرح حرم قرطبہ جو ہے اس کا ایک بلند مقام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر عشق شامل ہے۔ اسی طرح اقبال نے یہ بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اقبال کی یہ بات صحیح ہے کہ جو مقام و مرتبہ قرطبہ کو حاصل ہے نا، اور یہ ابھی تو اتنا وقت نہیں گزرا ہے، لیکن آئندہ آنے والا فیوچر ہمیں یہ بات بتائے گا کہ اقبال کی شاعری کو بھی وہ لازوال مقام و مرتبہ حاصل ہوگا کہ جو حرم قرطبہ کو، کیونکہ اقبال کی شاعری کے اثرات تو اب دنیا میں اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں، اور آئندہ 100 سالوں میں لوگ سمجھیں گے کہ واقعی اقبال کیا کہہ کے چلے گئے۔ تو اس لیے یہ ابھی بہت چیزیں آنی ہیں، لیکن اقبال نے کہا ہے کہ جس طرح حرم قرطبہ جو ہے نا اس کا عشق سے وجود ہے، اسی طرح میری جو شاعری ہے اس کا بھی عشق سے وجود ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، کہ تیری فضا دل فروز ہے لیکن جو میری شاعری ہے سینہ سوز ہے، تیری فضا جو ہے وہ دلوں کو گرماتی ہے، اسی طرح جو میری شاعری ہے وہ بھی سینے کو گرماتی ہے، دلوں کے اندر جذبات پیدا کرتی ہے، امنگ پیدا کرتی ہے، طلب پیدا کرتی ہے۔ تو اس سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود، اور دلوں کا حضور کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حضور میں جیسے آدمی جھک جائے، عزت اور احترام ہو، وہ اس کو حضور کہتے ہیں۔ کشود کا مطلب وسعت اور قلبی، بڑا پن۔ اقبال کہتے ہیں جس طرح حرم قرطبہ سے دلوں کے اندر حضوری حاصل ہوتی ہے نا کہ بندہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، اسی طرح میری شاعری بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو کھول دیتی ہے، ان کے خیالات کو وسعت دیتی ہے، ان کی سوچ کو ایک بلندی عطا کرتی ہے۔ تو یہ اقبال نے اپنی شاعری کے بارے میں بھی ایک حرم قرطبہ سے ملا کے یہ بات کہی۔ نیکسٹ پلیز۔ عرش معلیٰ سے کم، اس کی وجہ کیا ہے اقبال نے بتائی؟ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپیر کبود، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سینہ آدم ہے نا انسان کا دل، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے دنیا کی کوئی چیز تو اس کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں، دنیا تو چھوٹی ہے اس کے لیے۔ تو اقبال کہتے ہیں انسان کے دل کا جو مقام ہے وہ تو عرش معلیٰ ہے، کہ جہاں حضور اکرم، یعنی وہاں جہاں حضرت جبرائیل کو جانے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ گئے تھے سدرۃ المنتہا پہ۔ تو کیا ہے کہ انسان کا مقام جو ہے وہ فرشتوں اور نوری پیکر سے بھی بہت بلند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اقبال آگے بھی بتائیں گے کہ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، انسان کا دل جو ہے وہ ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے۔ اور واقعی انسان کو اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ جو اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ بات کیا کہ انسان کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ سیدھے عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے اندر۔ انسان کی آواز، انسان کی پکار، انسان کی دعا، انسان کا جو سوز ہے وہ ڈائریکٹ آسمان، ساتویں آسمان تک اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپیر، گرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان کی حد جو ہے بس نیلا آسمان ہے اور کچھ نہیں ہے، انسان بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان اس آسمان سے آگے کہیں نہیں ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں انسان کی حد جو ہے وہ تو عرش معلیٰ پر ہے۔ اور پھر اقبال انسانوں کا فرشتوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں انسانوں کا مقام جو ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، کہ پیکر نوری کو سجدہ تو میسر ہے، فرشتے ہر وقت سجدہ کرتے رہتے، لیکن جو سوز و گداز سجود ہے وہ اس وقت آتا ہے جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، جب غم و غصہ اور دکھ درد ہوتا ہے تو اس وقت آتا ہے نا یہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ انسانوں اور فرشتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے سوز و گداز دیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ویلیو ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سجدے سے زیادہ سوز و گداز کی ویلیو، کہ بندہ کس سوز و گداز کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، بھلے سے سجدہ نہیں بھی کر سکتا بندہ کسی وجہ سے، تو کیا ہے کہ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، اس لیے پیکر نوری کے مقابلے میں جو انسان ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب اقبال کہتے ہیں کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، کہ یار کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو عربوں کا بدلوں مسلمانوں میں بات پائی جاتی ہے نا کہ بھائی
اسلام تو عربوں کا مذہب ہے. اقبال کہتے ہیں نہیں، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق. اور یہ کافر ہندی بھی ایک اصطلاحی طور پہ انہوں نے کہا. اقبال تو بڑے پکے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. کہ میرا دل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا سرشار ہے کہ اگرچہ میں ہند کا رہنے والا ہوں اور میرا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے عرب دنیا سے، لیکن اس کے باوجود میری زبان اور دل جو ہے دونوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے. اور پھر اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں. کہ جو شوق کی کیفیت ہے نا، یہ میرے جسم و میری شاعری میں بھی ہے، میرے جسم کے اندر بھی ہے، میرے دل کے اندر بھی ہے، میری آواز کے اندر بھی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا جو نغمہ ہے وہ میرے رگ و پے کے اندر سرایت کر چکا. کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کا مقام بلند، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ میرے دل کے اندر اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو شوق کی کیفیت میری پیدا ہوئی ہے، بندگی کے اندر جو شوق کی کیفیت ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل کے اندر سرایت کر چکی ہے. نیکسٹ پلیز. اب دوبارہ سے مسجد قرطبہ کی طرف آتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل. کہ جو مسجد کو بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو جلال و جمال ہے، تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی بڑائی والی جگہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مرد خدا نے تجھے بنایا، مرد خدا کی دلیل. وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. تو اقبال نے پھر کیا کہا ہے کہ اب بات شاعری سے ان انسانوں کی طرف آ رہی ہے کہ جنہوں نے اس پورے کام کو کیا کہ جس کے نتیجے میں مسجد قرطبہ بنی. اور یہ اقبال کا اصل موضوع ہے. اقبال کی ابھی آپ جو اگلی شاعری سنیں گے وہ پوری اس مسجد پہ نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کو بنانے والوں پر ہے کہ وہ کیا پروسیس تھا کہ جس کے نتیجے میں مسلمان مکہ سے نکلے، اور جو کہ ایک غیر آباد قسم کی آبادی تھی، اور وہاں سے نکل کر پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. اس کی جو دلیل تھی وہ یہ کیا ہے کہ وہ بھی جلیل و جمیل تھے اور تو بھی جلیل و جمیل ہے. تیرے بنا پائیدار تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. کہتے ہیں کہ تیری بنیاد بہت مضبوط ہے، اور واقعتاً بہت بنیاد مضبوط ہے. 1200 سال تو مسجد کھڑی ہوئی ہے. تیرے ستوں بے شمار، ستوں ہم نے دیکھ لیے اس کے بہت سارے، جیسے شام کے صحرا میں ہو، جیسے کھجور کے درخت لگے ہوتے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں، ایسے انہوں نے اقبال نے اس کو تشریح دی ہے کہ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. نیکسٹ پلیز. تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور. اب کہتے ہیں کہ تیری در و بام پہ وہ نور ہے. وادی ایمن وہ وادی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اس وادی کا نام ہے وادی ایمن. تو اس کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ جس نے بندے کو رب سے کنیکٹ کر دیا تھا. بات بیسیکلی حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور بندے کا ایک براہ راست کنیکشن ہو گیا تھا، رابطہ ہو گیا تھا. تو وادی ایمن کی وہ خوبی ہے کہ وادی ایمن میں بندے اور رب کی گفتگو ہوئی تھی، بندے کا رب سے مکالمہ ہوا تھا. تو اقبال نے اس کو مسجد کو اس مقام پہ جا کے ملایا ہے کہ کیا ہے، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور. تیرے در و بام پہ وہ نور ہے کہ جو وادی ایمن پہ برستا ہے، کہ جس میں اللہ کا بندے سے رابطہ ہو گیا تھا، اور بندے کا اللہ سے، اور بندہ اللہ کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اللہ نے اس سے کلام کیا. تو تیرے در و بام پہ بھی وہ نور ہے. تیرا مینار بلند جلوہ گہے جبرائیل. اور تیرا مینار وہ ہے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا جہاں حضرت جبرائیل کو آپ پا سکتے ہیں. یعنی یہ وہ جگہ ہے، اس بلندی کو آپ کو دیکھنا ہو تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں تو آپ اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بندہ جبرائیل کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس کوئی پیغام لے کر آ رہے ہیں. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. اور کہتے ہیں کہ مسلمان بظاہر تو مسلمان دنیا میں کم ہو گئے، ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن یہ مٹ نہیں سکتے کبھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی اذانوں سے فاش سر، کیونکہ ان کی جو بیک پر جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم ہے. حضرت موسیٰ کی آپ نے پوری ہسٹری پڑھی ہوگی، کس طرح وہ اکیلے تھے بالکل، اور فرعون بہت بڑا پاورفل. دنیا کی ہسٹری میں قرآن کو آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ فرعون سے زیادہ پاورفل حکمران کوئی نہیں ہے دنیا میں. قرآن نے بھی کہا ہے بہت زبردست قوت و جبروت والا حکمران تھا، بہت پاور والا حکمران تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اکیلے اس کو کھڑے ہو کے چیلنج کیا اپنے بھائی کے ساتھ، اور بالآخر پورا فرعون کی سلطنت ختم ہو گئی، اور حضرت موسیٰ کو اور پوری بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا کائنات کا مالک بنا دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم بھی اکیلے تھے، سارا حکومت بادشاہ سب ایک طرف، ان کے گھر والے سب ایک طرف، اکیلے انہوں نے چیلنج کیا اپنے بادشاہ کو، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کامیابی اور عطا فرمائی. تو کیا ہے کہ مسلمان کی جو بیس ہے نا وہ تو یہ ہے
کہ اس کی اذانوں سے اس کی اذانوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے بیان سے، اس کی جو بنیاد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد تو وہاں سے جڑی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، اور جن کی بنیاد وہاں سے جڑی ہوئی ہے اس کو پھر کوئی ختم کر نہیں سکتا. تو اس لیے مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتا، دنیا تک ختم نہیں ہو سکتا. نیکسٹ پلیز. اس کی زمین بے حدود. اب یہ مسلمان کے بارے میں کرے، ایمان والوں کے بارے میں. اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور. بے حدود کا مطلب یہ ہے کہ جو لامحدود زمین ہو، اور بے ثغور کا بھی مطلب ہے نہ ختم ہونے والا. اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینیو و نیل.